السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ اخلاص مکیہ، سورۃ اخلاص مکی ہے۔ سورۃ اخلاص، اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں خالص کو، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اسے اخلاص خالص چیز کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا جو کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہمارا ہر عمل، ہر کام اخلاص، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دیکھیں، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ ایمان کی جو انتہا ہے وہ محبت الہی ہے۔ ایمان کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ جب انسان بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائے، محبت الہی پر ہے۔ اور محبت الہی کی جو روح اور جان ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ محبت الہی کی روح اور جان اخلاص ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارے ایمان کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ نفاق بن جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان خالص نہ ہو تو پھر وہ نفاق بن جائے گا، وہ منافقت ہو گئی ہے۔ ہم اوپر سے تو اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آئی، لیکن دل ہمارا مانتا نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو یہ پھر نفاق بن جائے گا۔ اور اگر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر وہ ریا بن جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہی ہوں لیکن میری رضا خالص اللہ کے لیے ہے، تو یہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی ہوں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ مجھے کتنا اچھا کہے گی کہ دیکھو یہ نماز پڑھتی ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، بہت اچھی ہے، میری تعریفیں کرے گی، لوگوں کو بیان کرے گی، تو یہ پھر اخلاص نہیں ہے، تو پھر یہ ریا بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو منافق کو بخشنا ہے، منافق کی بخشش نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور ریاکار جو ہے، دکھلاوا کرنے والا، یہ بھی سزا کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ تو سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی سورۃ اخلاص پڑھے گا، 10 بار پڑھ لے گا، تو جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جائے گا۔ جو کوئی شخص سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح تو ہم بہت سارے محلات بنا لیں گے، ہم تو کافی بار پڑھ لیں گے، بہت سارے محلات بنا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے، تم جتنے مرضی مرتبہ پڑھ لو، اتنے ہی محلات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بنا دیں گے۔ دیکھیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے، 10 بار سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ بھی سورۃ اخلاص پڑھا کریں، جنت میں اپنا محل بنا لیں، کئی محلات بنا لیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے یہ نہیں ہو سکتا، تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ کیا تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو صحابہ کرام پر یہ بات بڑی بھاری گزری، یعنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بھلا اتنی بھی طاقت کون رکھتا ہے، اتنی طاقت کون رکھتا ہے، کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ یعنی ہر کوئی تو اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ 1/3 قرآن روزانہ رات کو پڑھ کر سوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے رات کے وقت سنا
کہ کوئی دوسرا شخص بار بار سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، بار بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، تو وہ اپنے دل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ بار بار سورۃ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے، چھوٹی سی سورت ہے جسے بار بار پڑھ رہا ہے، کوئی اور سورت پڑھ لے. یعنی اس نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا. ہلکا کیا مطلب؟ یعنی ثواب کی نیت سے کہ اس کا اتنا کہاں ثواب ہوگا کہ بار بار اس کو پڑھ رہا ہے، کوئی اور سورت پڑھ لے. رات گزر گئی، صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں فلاں شخص رات کو بار بار یہی سورت پڑھ رہا تھا، بار بار. یعنی بڑے ہلکا اس کو سمجھا، یعنی ثواب کی نیت سے کہ ثواب، یعنی اس کا اتنا کہاں ثواب ہوگا، کوئی اور سورت پڑھ لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. اب یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، کیا مطلب ہے تہائی قرآن کا؟ تہائی قرآن کے جو برابر کہا گیا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں، جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے جو توحید کا مضمون ہے وہ 1/3 قرآن ہے. اور یہ صورت بھی مکمل طور پر ساری توحید کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے. تو یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ توحید پر مشتمل ہے. تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور پھر مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. یعنی کہ جو شخص اس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں چلا گیا. اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا. اور بخاری میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جسے ہم پر سردار بنایا تھا، جس آدمی کو سردار بنا کر بھیجا تھا، وہ ہمیں جب بھی نماز پڑھاتا تھا تو نماز کی قرات کے آخر میں یہی صورت پڑھا کرتا تھا. یعنی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھی، پھر وہ یہ سورت پڑھ لیتا تھا. ہر رکعت میں ہی وہ ایسے کیا کرتا تھا. یعنی انہوں نے آ کر شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کوئی اور سورت پڑھ لیا کرے، تو یہ کیوں بار بار یعنی یہی سورت پڑھا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پتہ کرو وہ ایسا کیوں کرتا تھا. انہوں نے جا کر جب اس سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں ہی یہ سورت پڑھا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اسے خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. جو اس سورت سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ سے مروی ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورت فلق اور سورت ناس کی فضیلت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر آتے تھے تو ہر رات ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر انہیں مل کر پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. یعنی رات کو دم کیا کرتے تھے. اس میں یہ سورت اخلاص بھی ہوا کرتی تھی. سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس، تینوں صورتیں اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. ایسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی جب 2 سنتیں پڑھتے، صبح کی 2 سنتوں میں سورت اخلاص اور سورت فلق، سورت اخلاص اور سورت کافرون، سورت اخلاص اور سورت کافرون پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی یہ دونوں صورتیں پڑھا کریں. سورت اخلاص اور سورت کافرون سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ ہے، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کس کو کہا جاتا ہے؟ شان نزول جس وجہ سے وہ صورت نازل ہوتی ہے اسے پھر اس کا شان نزول کہا جاتا ہے، کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ بنی. تو مسند احمد میں ہے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں.
آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم عزیر کو پوجتے ہیں، یہودی کہتے تھے ہم عزیر کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم مسیح کو پوجتے ہیں، نصرانی یعنی عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ کو پوجتے ہیں جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند آگ کی پرستش کرتے ہیں، مشرک کہتے تھے کہ ہم بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی کہ اے نبی تم کہہ دو کہ ہمارا معبود اللہ ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہی اللہ ہے، احد جو ایک ہے، ہمارا اللہ ایک اللہ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا کیا مطلب ہے؟ صمد کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں صمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم و علم میں، اپنی حکمت و تدبیر میں سب سے بڑا ہو، اور یہ ساری کی ساری صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، تو اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جو نہ کھائے نہ اس میں سے کچھ نکلے، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ماں باپ ہیں، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اسے صمد کہا جاتا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ کافروں کا کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، کافروں کا کیا کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، جبکہ اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ کافروں کا کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، لم یلد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہے۔ اس آیت میں نصرانیوں کا رد ہے، نصرانی عیسائیوں کا رد ہے، عیسائیوں کا رد ہو گیا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور یہودیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین کا بھی رد ہو گیا، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو اس آیت نے سب لوگوں کا رد کر دیا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے، اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، لوگ اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، لیکن اللہ پھر بھی انہیں روزیاں دیتا ہے، انہیں عافیت و تندرستی عطا کرتا ہے۔ اتنا بڑا صابر ہے، اللہ صبر کر رہا ہے، لوگ اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ یہ بات برداشت کر کے صبر کر کے پھر بھی ان کو روزیاں دے رہا ہے، ان کو کھلا پلا رہا ہے، ان کو صحت و تندرستی دے رہا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، وہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے،